نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له إلى آخر الآية صدق الله العظيم۔ محترمی و مکرمی اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، دنیا میں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کی اہمیت کا ہونا اور اس کی عظمت کا ہونا اور اس کے ادب کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ جب تک اس کی عظمت، ادب اور احترام دل میں نہیں ہوگا، وہاں تک اس چیز کو حاصل کرنا اس کے لیے مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر حاصل بھی ہو جائے تو اس کے اندر اس کی وہ نورانیت اور رونق جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ تو دنیا کے اندر سب سے عظیم چیز جو ہے وہ دین کا علم ہے، دین اسلام کا علم ہے، اور اس کے اندر اس کی اہمیت بھی دنیا کے اندر سب چیزوں سے عظیم اور بالا تر ہے۔ میرے عزیز طلبہ، جب کوئی انسان با ادب ہوتا ہے، ادب والا ہوتا ہے، اس کے اندر اخلاق ہوتے ہیں، اس کے اندر احترام ہوتا ہے، تو باہر کے لوگ اور گھر کے لوگ اس کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مال والا ہوتا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اسی طرح کسی انسان میں علم ہے، وہ عالم ہے، اور اگر اس کے اندر اخلاق نہیں ہے اور اس کے اندر احترام نہیں ہے تو لوگ اس کی طرف عزت اور محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ لیکن ایک انسان غریب ہے، ایک انسان عالم نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ادب ہے، اس کے اندر اخلاق ہے، اس کے اندر لوگوں کا احترام ہے، چیزوں کا احترام ہے، تو باہر کے لوگ، گھر کے لوگ اس انسان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس انسان کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگرچہ وہ غریب ہے، اس سے اس کا کوئی کام نہیں نکلتا، لیکن اس کو اپنے پاس احترام سے بٹھاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے اندر اخلاق نہیں ہے تو لوگ اس کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے گوارا نہیں کرتے۔ اسی طرح جو انسان، جو طالب علم، جو بچہ با احترام ہوتا ہے، با ادب ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ادب ہوتا ہے، استاد کا احترام ہوتا ہے، مدرسے کا احترام ہوتا ہے، مدرسے کی چیزوں کا احترام ہوتا ہے، اگرچہ وہ ہوشیار نہیں ہوتا لیکن مدرسے کے اساتذہ، مدرسے کے دوسرے طلبہ اس کی طرف احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو اپنے پاس بٹھانا گوارا کرتے ہیں۔ جب وہ طالب علم کسی استاد کے سامنے سے نکلتا ہے تو دو استاد آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ بچہ بہت پابند بچہ ہے، یہ باادب بچہ ہے، یہ اخلاق والا بچہ ہے۔ میرے عزیز طلبہ، اس لیے ہمیں بھی ضروری ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر ادب اور احترام ہو۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے بیان فرمائی، یہ اس درسگاہ کی بات ہے جو پوری انسانیت کے استاد ہے، جو پوری دنیا کے سب سے بڑے استاد یعنی معلم انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کی بات ہے۔ اور ان کے طلباء بھی کون سے طلباء ہیں؟ ان کے طلباء بھی وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر سب سے عظیم ہستیاں ہیں، اس کے برابر دنیا کا کوئی ولی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ان ہستیوں کی بات ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو معلم انسانیت اور معلم اعظم کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم۔ یہاں پر استاد کے سامنے طلباء کو کس طرف بیٹھنا چاہیے، طلباء کا استاد کا احترام کتنا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بیان فرمایا گیا۔ فرمایا صحابہ سے کہ اے ایمان والو،
تم نبی کے سامنے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان کے سامنے زور سے نہ بولو۔ کیا فرمایا کہ استاد کے سامنے، نبی کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ آگے کتنی بڑی وعید بیان فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال جو ہے وہ بیکار ہو جائے، خراب ہو جائے اور تم کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ میرے عزیز طلبہ، اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم جس سے علم حاصل کرتے ہیں، جس سے ہم علم کو لے رہے ہیں، جس سے علم کو سیکھ رہے ہیں، اگر ہم ان کا ادب نہیں کریں گے، اگر ہم ان کا احترام نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے یہ ہمارے علم کو حاصل کرنے میں محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اس سے بچائے۔ دوسری بات کہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بعض طلبہ جو ہے اپنے ساتھیوں کے سامنے استاد بن کر نقل کر رہے تھے استاد کی، لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم درسگاہ کے اندر سکون و وقار کے ساتھ بیٹھے اور استاد جس طرح پڑھاتا ہے اس کو ہم دیکھیں، جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ جو بولنا بھی نہیں جانتا، جس کو کوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، لیکن گھر کے اندر وہ اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ ان کی نقل کرنے لگتے ہیں اور ان کی نقل پر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہے، یہ نماز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کی نقل اتارتے ہیں۔ لیکن یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب کہ بچہ اپنے ماں باپ کو غور سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اسی طرح ہم طلبہ، طالب علم درسگاہ میں آتے ہیں، شور کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں اور استاد کے سامنے جو استاد جو سبق پڑھاتے ہیں اس کو غور سے سنتے نہیں ہیں، ان کے سامنے دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم استاد کی نقل نہیں کر سکتے اور کوئی چیز حاصل کرنا ہے وہ اچھی طرح حاصل نہیں کرتے۔ اگر ہم ان کے سامنے دھیان سے دیکھتے، دھیان سے سنتے تو آج ہم بھی استاد کی طرح جیسا وہ پڑھاتے ہیں ہم پڑھا سکتے، لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ بعض بچوں سے ایسا نہیں ہوا، اس کا احساس ان کو ہوا اور ہوا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جب پڑھایا ہوگا تو اس غلطی کا احساس ہوا کہ جب استاد پڑھاتا ہے بچے شور کرتے ہیں تو وہ اس بات کو اچھی طرح کیچ اپ نہیں کر سکتے اور یاد نہیں کر سکتے۔ اس لیے درسگاہ کے اندر سکون و وقار سے بیٹھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ میرے عزیز طلبہ، تیسری چیز جو ہے وہ مدرسے کے اندر پابندی۔ اگر ہم مدرسے کے اندر پابندی کریں گے تو آہستہ آہستہ ہم اس چیز کو سیکھ جائیں گے۔ جس طرح ایک ہی جگہ پر پانی کا قطرہ گرتا رہتا ہے اور اس پتھر کے اندر سوراخ کر دیتا ہے، اس طرح اگر کوئی طالب علم مدرسے کے اندر پابندی کے ساتھ آتا ہے، اگر وہ ذہین نہیں ہے، اگرچہ اس کا دماغ زیادہ نہیں چلتا ہے اس کے کہنے کے مطابق، تو بھی انشاءاللہ وہ اگر پابندی کرے گا تو وہ اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے اور سیکھ سکتا ہے۔ اس لیے عزیز طلباء سے گزارش ہے کہ ان تین باتوں کا احترام کرے۔ نمبر 1 استاد کا ادب، درسگاہ کا ادب، ٹپائی کتاب اور قلم کا ادب۔ نمبر 2 درسگاہ کے اندر سکون و وقار سے بیٹھنا، اور نمبر 3 مدرسے کے اندر پابندی سے آنا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔